کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد صوفیاء ہوں، علماء ہوں، بزرگان دین ہوں، ایک موٹا سا مقصد قرآن پاک نے دیا ہے۔ مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بھلا تم نے یہ کرنا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے، بری باتوں سے منع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، تو انبیاء تبلیغ کرنے آئے تھے۔ مقصود تبلیغ ہے، مقصود دعوت دینا ہے، مقصود پیغام دینا ہے۔ کھل کے انہوں نے پیغام دیا، بلکہ سورہ یاسین میں انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ قول موجود ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ بھی ہمارے ذمے تو کھول کر بیان کرنا ہے۔ وہ دعوت دیتے رہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے سلسلہ نبوت کو بند فرمایا۔ اب یہ ذمہ لگ گیا امت کے علماء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے ہر زمانے میں دعوت دین دی۔ ایک ہی مقصد ہے، صرف دعوت دین دینا، فقط ایک مقصد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ مقصود ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ دعوت دین صوفی اپنی تکمیل کرتا ہے، اللہ سیکھتا ہے۔ وہ مختلف طریقے ہیں، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نوشائیہ ہے، قادریہ ہے، اپنے اپنے طریقوں کے مطابق صوفیاء ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے سے مراد یہ کہ اس کے جو رذائل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، فضائل شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹ نکل جاتا ہے، بدی نکل جاتی ہے، بد نگاہی نکل جاتی ہے، حرام کھانا اسے تکلیف دیتا ہے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ مبارکہ کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اب اس کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، جس کا نام خلافت بھی ہے، دعوت و ارشاد بھی ہے۔ اب وہ آگے نکلتا ہے، دین کا پیغام دیتا ہے۔ باقی پھر آپ کو پتہ ہے کہ رش جب میلہ بہت بڑا ہو جائے تو اس میں کون کون کہاں سے آ کے کس کس روپ میں شامل ہو گیا پتہ کوئی نہیں چلتا۔ اب مسلمان ہیں 1.25 ارب کے قریب، تو کسی طرح کوئی جہالت کرنے لگ گیا، کوئی نئی رسم لے آیا، کوئی غلط طریقہ اختیار کر گیا، تو راشی بہت زیادہ ہے تو کیا پتہ چلے گا کہ کسی نے کیا بنا لیا۔ باقی تصوف کا، طریقت کا، معرفت کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگ گمراہ ہوتے تھے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کتابیں پڑھیں نا، تو آپ نے رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے۔ اب تو کچھ بیچارے ایسے بھی صوفی ہیں نا جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک صوفی صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو کہنے لگے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو میں کہ انہوں مسلمان کہہ لیے، پھر کافر کو کیا کہنا ہے جی؟ کافر کو بھی انہوں کی آکھیے، پھر آپ بتا دیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیں او کافرو۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ کافر کو کافر کہو تو کافر کو کافر ہی کہنا ہے، اسے مومن تو کہا نہیں جا سکتا، نہ وہ مومن ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کتابیں دیکھیں تو آپ نے باقاعدہ جو لوگ صحابہ کی بے ادبی کرتے تھے نا ان کے خلاف لکھا ہے۔ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جبریہ اور قدریہ، وہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے، صرف تقدیر کے منکر تھے، باقی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ کس کو نہیں مانتے تھے؟ وہ جو تقدیر ہے نا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، رزق بھی نصیب بھی، اس کے منکر تھے۔ تو حضور غوث پاک نے باقاعدہ ان کے خلاف تحریریں لکھی، تقریریں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بندہ ہے، ساری دین کی باتیں مانتا ہے، صرف تقدیر کو نہیں مانتا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر بیمار ہو گیا تو پتہ لینے نہیں جاؤں گا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ دین کے ہر جز پر ایمان لانا دین ہے، کسی ایک کا بھی انکار ممکن
تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین میں نا فتنے روز پیدا ہوتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کری، محنت کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں سرکار کی ذات کے بارے میں کرنی شروع کر دی۔ اگر اسی طرح کے صوفی ہوتے جس طرح کے صوفی پائے جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو ٹھیک ہے۔ جو مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی پاک کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، اس کو لکھنے دیتے، کسی کو کچھ کہنا تو ہے ہی نہیں، لکھنے دیتے، وہ بالکل چھٹی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، ان کے خلاف لکھا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے تو فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آئے کیوں، ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیسا بولا، کیسے آئے؟ ہمارے بزرگوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا۔ ایک سنگی مجھے ایک دن پوچھنے لگے، پیار سے لوگ کئی سوال پوچھتے ہیں، سارے بندے تنقید کے طور پہ نہیں پوچھتے۔ انہوں نے کہا جی یہ صوفی کا کیا کام ہے کہ فوٹو کھچائے، صوفی کا کیا کام ہے اس کی ویڈیو بنے، وہ تو طریقت تصوف والا آدمی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کافی تھا اور حدیث، چونکہ ان کے زمانے میں نہ جبری آئے، نہ قدری آئے، نہ رافضی آئے، نہ ناسبی آئے، نہ خارجی آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروپ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو موج کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں ہو؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی۔ تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ وہ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی، محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں، تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔ آج ہمارا زمانہ جب آیا ہے نا، تو اس زمانے کے اندر لبرل لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹی وی پہ، لبرلزم کا دور ہے، یہ دور اصل میں لبرلزم کا دور ہے۔ اس میں یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ علماء کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، دکانداروں کے بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی، ان جیوے کہ اپنی گل کوئی نہیں کرتا جی، اپنی گل کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف اس کی نظر نہیں نہ ہوتی، نظر سامنے ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بات کرنا ویسے بھی ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولوی بھی، میں بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ میری بھی نظر سامنے ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام تو کوئی سختی نہیں کرتا، عورتیں بلا حجاب بھاگیں، گلیوں میں آئیں، جو مرضی کریں۔ نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ تو اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا، جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں، آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں، تو میرے بھائی تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، کوئی میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج، کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کہ آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے،
اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا۔ یقین کریں، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمے لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ نا جی، اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا، کوئی لبرل آدمی، کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے سائی والے کی یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے، تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا ہے تو میں نہیں کرتا۔ تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکعتیں بھی پوری نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ کے اندر یہی وہم پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی؟ کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے پاس ابن اسحاق کا حوالہ ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے دو جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کریں۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن دے کپڑے آپ پاندے نا اندا ملازم بھی انج دے پاندا ہے۔ بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، کہتا میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں، تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ چ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں میں او استاد جی کا شاگرد ہوں، بندے کہیں گے تیری گلہ تے نہیں پہ دس دیا۔ تھوڑی مہربانی کریں، جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں قدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی،
جلدی سمجھ آ جائے گی. جس ویلے جائیے دکاندار کو ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਵਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾ. ਉਹ ਦੇਣ ਦਵਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਦੇਣ ਦਵਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ वाले ने. ये देने वाले वो होंगे ने जेडे पान वाले, हाँ जी वो वाले दिखा. तो वो दुकानदार के पास जाके हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने उसके साथ बैठे, 2 जोड़े खरीदे. गुलाम कहता है जब वापस निकले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने वो दोनों जोड़े, चूँकि मैं गुलाम था, मैंने पकड़े हुए थे, समझ लें कि वो थैला कपड़ों का मेरे हाथ में था. फरमाते हैं शेर खुदा का घर आ गया, मेरा भी गरीब खाना आ गया. अब हमने जुदा होना था तो डेफिनेट बात थी, तय था कि ये पतला जो है और कम कीमत का जोड़ा मेरा है. तो कहते हैं हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे कहा कि मेरा जोड़ा दे दो. तो मैंने वो कपड़ा जो महंगा था वो उनकी तरफ बढ़ाया, तो उन्होंने सस्ते कपड़े पे हाथ डाला. फरमाने लगे ये तेरा है. और वो पीर साहब भी ऐसे कर सकते हैं वैसे कभी कभी, हाँ उनके लिए भी जायज़ है, कोई मना, उनके लिए भी मना. हाँ जी, नजराना लेना भी सुन्नत है और कभी कभी गरीब मुरीद को देना भी सुन्नत है. ये भी सरकार के दीन में बात मौजूद है. बल्कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से किसी ने कहा नजराना किसको कहते हैं? फरमाया अमीर से ले लेना और गरीब को दे देना, इसी का नाम नजराना. हजरत मौला अली शेर खुदा के उस गुलाम ने जब महंगा जोड़ा अपने पास देखा और सस्ता हज़रत अली की तरफ देखा तो उसने एक जुमला कहा. फिर हज़रत अली ने जवाब दिया, ये है शेर खुदा की तावील. हम ना जब बच्चों को सबक पढ़ाते हैं ना मदारस में, तो पहले एतराज़ कायम करते हैं, फिर खुद उसका जवाब देते हैं. तो 2 किस्म का जवाब होता है, एक इल्ज़ामी होता है, एक तहकीकी होता है. कई दफ़ा हमारे बच्चे मुतमिन नहीं होते, वो कहते हैं जी मैं नहीं मुतमिन हुआ, जवाब दोबारा दें. लेकिन हज़रत अली थे ना, गुलाम ने एतराज़ कायम किया, उसने एक जुमला कहा, कहने लगा हुजूर ये सस्ता जोड़ा मुझे दे, महंगा आपने. फरमाया क्यों? कहने लगा इसलिए कि आप आका हैं और मैं गुलाम हूँ. अब शेर खुदा का जवाब सुने शेरों वाला. फरमाने लगे नहीं मियाँ, महंगा तू पहन और सस्ता मैं पहन. कहने लगा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ तू जवान. जो होते हैं वो पहने कपड़े अच्छे अच्छे महंगे, मेरा तो बुढ़ापा है. वो शख्स कहता है कि मेरे पास इस बात का जवाब ही कोई नहीं था, कोई जवाब. इतनी बड़ी बात कर दी. फरमाने लगे ये महंगा है, ये जवान कोई आदमी पहने, मैं बूढ़ा हूँ मैं. तो दावत दीन फ़कत मकसद सूफिया. आज भी दीन के हवाले से जो तशरीहात, आज ना लोग दीन के खिलाफ नहीं बोलते, कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी. आज के दौर में जो फितना है वो है दीन की गलत तशरीह का फितना. गलत तशरीह, टीवियों पे लोग बैठ गए, वो तशरीहात गलत कर रहे हैं. हर बंदा कहेगा नबी पाक ने अपने जी दुश्मनों को माफ़ किया, आप कहते हैं गुस्ताख को फांसी देनी है. हर बंदा ये, और आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शराब पिएगा तो हम उसे कोड़े मारेंगे, और हुजूर ने कोड़े मरवाए हैं. अपनी आंखों के सामने सरकार ने कोड़े मरवाए हैं. रहमतल लिल आलमीन नबी ने. जिहाद की बात आई है तो फरमाया अब किताल होगा, अब काफिरों की गर्दनें काटी जाएंगी. हर चीज़ का एक वक्त होता है. गलत तशरीहात. जी हुजूर ने अपने बेअदब को माफ़ किया, तो मैंने कहा नबी पाक ने बेअदब को माफ़ किया, किसी सहाबी ने हुजूर के बेअदब को माफ़ नहीं किया. आप दीन की तशरीह को समझे. इसी तरह का मामला और बहुत सारी चीज़ों के साथ है. वो कहते हैं जी वजाहत के साथ फलानी शय का जिक्र नहीं आया लिहाजा हम करेंगे. पर्दे के साथ बड़ी बुरी हालत कर दी गई है. औरतों का पर्दा बिल्कुल लोगों ने, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि जी चेहरे का पर्दा ही नहीं, दीन में तो आंखें नीची करने का हुक्म है. तो मैंने कहा ठीक है आप आंखें नीची कर लें, कुछ करें तो सही ना. और मुख्तलिफ किस्म की गलत तशरीहात हैं, तौज़ीहात हैं. कहते हैं जी पीर साहब से पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि पीर बाप की जगह पे होता है. बाप तो नहीं ना होता, जगह पे होता है ना. मोमिनों की माएँ, कुरान कहता है कि ये मोमिनों की माएँ हैं, लेकिन मोमिनों की माँ के पास जब उनका बेटा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना आए थे तो हुजूर ने फरमाया था आयशा पर्दा करो. अर्ज़ की हुजूर वो तो नाबीना, ये रिश्ता कुरान ने बयान किया, ये तो नाबीना है. तो फरमाया तुम्हें तो नज़र आ रहा है.
تو اس دور کے اندر جو لوگ دین پہ لیبل لگا کے نا، ایک دین پہ لیبل لگا کے کہ نہیں جی ادھر بھی گنجائش ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ اب اس دور کا فتنہ ہے۔ جدت کے ساتھ بڑے بڑے ایسے اسکالر باقاعدہ ٹی وی پہ بٹھائے گئے کہ جنہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ایک نہ ہوگے تو گزارا ہو جائے گا، یہاں تک بھی میں سنتا ہوں کہ یہ آپ غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ اور میں کیسے اسکالر کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نکاح جب کسی شخص نے کسی کو قبول کر لیا تو نکاح ہی نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، اور وہ طبقات جو حاوی ہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، ان کا تسلط ہے، وہ دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میرے ملک سے لے کر پورے عرب تک، اب تو سعودی عرب کے اندر بھی عورتوں کو بڑی چھٹیاں مل گئی، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، جس نے شراب کھانے جانا ہے وہ شراب کھانے جائے۔ یہاں تک کہ جب عورتیں نکلی تھیں ہم ملک میں ریس لگانے کے لیے سائیکلوں پہ، تو اس وقت کے لبرل آدمی نے کہا تھا مولوی نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ فتنہ ہے اس دور کا، یہ اس دور کا مین مسئلہ ہے، لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی لمبا نہیں وقت گزرا، یہ آپ جو سفید داڑھی والے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ بہت شرم کی بات تھی کہ لڑکا یہ کہہ دیتا کہ شادی سے پہلے میں نے بیوی کو دیکھنا ہے۔ یہ خاصا حالانکہ جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اس پر بھی علماء نے قیود لکھی ہیں کہ دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا، اس تشریح میں نہیں جاتا۔ لیکن اب وہی سارے لوگ، چار پیسے ان کے پاس آئے ہیں تو لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے منگنی ہوتی ہے، ان کی میرج ہال میں سارا کچھ ہوتا ہے، ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، تماشے لگتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے اس دور کا۔ تو اس دور کے صوفیہ اس فتنے کے خلاف اٹھیں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کا نام تصوف، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام اصلیت ہے کہ آپ دین پر کسی کو عمل کرائیں۔ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر جب میں نے یہ نعرہ لگایا کہ میں دیندار ہوں، تو ہو سکتا ہے میری میٹھی باتوں سے وقتی طور پر کچھ لوگ میرے جان سے بھی آ جائے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے بھی چلنے لگیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں، 4 منٹ 4 دنوں کی بات ہے، پھر رب کریم پوچھ لے گا، پھر حساب بڑا لمبا ہے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں صوفیاء کے پیغام کو سمجھیں، دعوت دین دیں، جو آپ کا کلاس فیل ہے اس کو بھی دین کا پیغام دیں، جو ڈیوٹی آپ کے ساتھ کرتا ہے اسے بھی نماز کا درس دیں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کہنے سے بات بن جاتی ہے۔ آپ انشاءاللہ کسی کو کہیں گے نا مسجد چل، تو وہ چلے گا اللہ کے فضل۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بات میں اثر ہوتا ہے، دین میں ویسے ہی بڑا اثر ہے۔ آپ دین کی بات کر دیں، اللہ تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے، آپ کہہ دیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگان دین کے، صحابہ کبار کے، اہل بیت اطہار کے طریقوں کا مسافر بنائے۔ اللہ کریم ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف اور درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔